بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 716۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ وزاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ نے عائشہ سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی معلوم ہونی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 717۔ نعمان بن بشیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ رب العزت تمہارا منہ الٹ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 718۔ حضرت صہیب سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 719۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 720۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خاص سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 721۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خاص سرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 722۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور تم اس کی پیروی کرتے جاؤ، تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 723۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے انس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم رکھنے میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 724۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم پاؤں اس کے قدم کے پاؤں سے ملا لیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 726۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ نے بتلایا کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 727۔ حضرت انس بن مالک نے انہوں نے بتایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے جن کا نام ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 728۔ ابن عباس سے آپ نے بتایا کہ میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم کر آؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 729۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اپنے حجرہ کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا۔ پھر جب دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 دن تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغہ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 730۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بچھاتے تھے،
اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھر چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 731۔ حضرت زید بن ثابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوٹ یعنی پردہ۔ بصر بن سعید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بوریے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے اس راتوں میں آپ کی اقتداء کی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کر دیا، نماز موقوف رکھی، پھر برآمد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنی ضروری ہے۔ اور عفان بن مسلم نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 732۔ انس بن مالک انصاری نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ انس نے بتایا اس دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 733۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تم بھی اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 734۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا ولک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں بھی تکبیر کہتے، یعنی سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔